شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد یہ 7 کلمات وہ پڑھتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ 7 کلمات پڑھتا ہے اللہ اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتا ہے جنہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جنہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ انہیں یہ 7 کلمات پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جو یہ 7 کلمات پڑھے گا یا انہیں یاد کرے گا وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا۔ خاص طور پر ہر صبح نماز فجر کے بعد ان کلمات کو لازمی پڑھا کریں۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہر صبح یہ 7 کلمات پڑھیں۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و ثنا اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناظرین، ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو یاد کرے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور ناظرین، شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم ایک ساتھ دیا گیا ہے اور دونوں میں بہت مشابہت اور مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہاں ہیں۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ ذکر الہی مومن کا وصف امتیاز ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے کہ فلاح نصیب ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم کون سے مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ناظرین، ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصراً بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلا، ذکر باللسان، دوسرا ذکر بالقلب اور تیسرا ذکر بالاعمال۔ اور مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہی اصلاح قلب کے لیے شفا اور کیمیا ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان یہ ہے کہ جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تحلیل کے کلمات طیبہ زبان سے جاری ہو جائیں تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب ہوتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار اور بے اطمینان رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ ناظرین، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر صرف ذکر کرنا ہی مقصود نہیں بلکہ غور اور تدبر بھی ضروری ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ ذکر بالقلب یہ ہے کہ ذکر قلبی دل اور دماغ میں اللہ کی معرفت اور خشیت اور عظمت و محبت شعوری طور پر موجود ہو۔
قلب سلیم کی یہی صفات ذکر الہی کا منبع اور سرچشمہ ہیں۔ ان صفات اور کیفیات سے عاری اور غفلت کے پردوں میں لپٹا ہوا دل نہ تو اللہ کے قہر اور غضب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی رحمت کے حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ جو ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ غافل دلوں کی زبانی دعا قبول نہیں کرتا۔ ناظرین، دراصل غافل دلوں کی عبادت میں سوز و گداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں اور یوں نیکی بھلائی اور فلاحی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور شیطانی الہام کو وہی دل آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور ناظرین، تیسرا یعنی ذکر بالعمل یہ ہے کہ ذکر باللسان اور ذکر قلبی سے اللہ کی ہستی کا تصور اور عقائد مزید پختہ اور راسخ ہو جائیں۔ اب ایک ذاکر کے اعمال و افعال میں بھی لازماً مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور اس کے اعمال و افعال میں شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یوں ہمہ وقت یاد الہی سے زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ اور اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ یاد الہی سے ہی ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامرانی کا راز پوشیدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا بہت اہتمام سے سکھائی اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مفہوم ہے کہ الہی مجھے مدد دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کا شکر اور بہترین عبادت کروں۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے رزق کی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ہر صبح نماز فجر کے بعد 100 بار پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام امور کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور سے اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بے حد محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنا یا پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ زبان پر بہت ہلکے یعنی ان کا پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اور ترجمہ ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ رسول علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین کرام، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی حضور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس سے ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزینت عرشه ومداد کلماته۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دنیا اور آخرت کی تمام بیماریوں کی دعا ہے، جن میں سب سے ادنا بیماری غم ہے، چاہے دنیا کا غم ہو یا آخرت کا غم ہو۔ یہ بہت برکت والے کلمہ ہے، جو کوئی بندہ بھی ہمیشہ اس کلمے کو پڑھتا ہے اس پر رزق کی بارش برستی رہتی ہے، وہ ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے، اللہ خوش ہو کر اس کے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے اظہار عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ناظرین، اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالی کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنی حقیقی کمائیگی اور ناتوانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جائے۔ فرمان باری تعالی ہے کہ ان قریب اللہ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ ناظرین، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر انتہائی مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی دونوں ہاتھوں کے بھراؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو۔ اور ناظرین، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا، اور عوف بن مالک اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، اور ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے کہ ان کا جو مرضی کرو، یعنی جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
مسلمانوں ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، حاضر قلبی کے ساتھ زبان سے اسے پڑھو اور اپنی حالت سے ذکر کی تصدیق پیش کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذکر بندے کے لیے خیر و بھلائی اور بندے کے مال و متاع کے تحفظ کا باعث بھی ہے۔ رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، یہ کہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا ہے اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے، نیز شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمام معاملات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، اور کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ان 7 کلمات میں سے تیسرا کلمہ استغفر اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی پابندی سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر مشکل، ہر غم اور رزق کی تنگی سے نجات دیتا ہے۔ ناظرین، جب انسان ہے ہی خطا کا پتلا تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے فوراً بعد توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمے نہیں رہتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں اور نمازوں کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور ناظرین، ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو اس سے مقصود امت کو ہمیں استغفار اور توبہ کی ترغیب دلانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ معصوم اور تمام مخلوقات سے افضل ہیں، پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 70 بار توبہ اور استغفار کی تو امت کے گناہ گاروں کو بطریق اولا استغفار اور توبہ بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے، تو اس کے لیے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہو وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہے۔ ایک کلمہ استغفار کا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھ لے، یا دوسرا کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں۔
یہ مختصر ترین کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت اسے پڑھتا رہے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھے۔ اللہ ہمیں استغفار کی تمام فضیلت عطا فرمائیں گے۔ بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، 7 کلمات میں سے چوتھا کلمہ ہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اسے غیبت کرنے سے روکتا ہے، اور اللہ لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے روک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ناظرین، یہ 4 کلمات اس قدر جامع ہیں کہ اللہ کی تمام مثبت اور منفی صفات پر حاوی ہیں۔ اللہ کے وہ تمام اسماء جو اللہ کی ذات پاک سے ہر عیب اور نقص کی نفی کرتے ہیں، سبحان اللہ کا مفہوم ان سب پر حاوی ہے، اور وہ تمام اسماء حسنہ جو اللہ کی ایجابی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، وہ سب الحمدللہ کے احاطے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اسماء حسنہ اس کی وحدانیت اور یکتائی اور اس کی شان بے مثال پر دلالت کرتے ہیں، ان کی پوری ترجمانی کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے، اور وہ اسماء حسنہ جن کا مفہوم اور مدعا یہ ہے کہ اللہ ہر وہم اور خیال اور گمان و قیاس سے بلند و بالا ہے، اللہ اکبر کا کلمہ کر رہا ہے۔ اس لیے جس نے دل کے شعور اور یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، اس نے اللہ کی ساری ثنا اور ساری صفات بیان کر دیں۔ اس لیے یہ 4 کلمات اپنی قدر و قیمت اور عظمت و برکت کے لحاظ سے بلا شبہ اس ساری کائنات سے برتر ہیں جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ خیال رہے کہ ان کلمات کے فضائل انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے جو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں اور اس کی منہیات سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کے احکام اور تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ محض ان کلمات کو زبان سے کہہ کر اس اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ناظرین کرام، 5واں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر۔ مندرجہ بالا 4 کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید اور تکبیر اور تسبیح و حمد بیان ہوئی ہے، اسی لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین اور پسندیدہ ترین کلمات ہیں، اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، جسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 7 کلمات میں سے چھٹا کلمہ اللہ اکبر ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کو یہ تسبیح بہت پسند ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اور 7واں کلمہ الحمدللہ ہے، سب سے پیارا اقرار جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 7 کلمات صبح فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔